بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے جو مسائل چل رہے تھے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کی بنیاد پر کہ کیا کیا تعلقات ہے اور کیا کیا حقوق ہے۔ اس میں سے کل میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی شناخت باقی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ آج سماجی مسائل اور سماجی تعلقات سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ رہتا ہے ایک سماج میں، تو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کا جس طرح دوسرے مسلمانوں سے سابقہ پڑتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان کا دوسری قوموں سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ تو مسلمان کا جب دوسری قوموں سے سابقہ پڑتا ہے تو اس کو سماجی تعلقات کہتے ہیں۔ اس سماجی تعلقات کے اندر کچھ مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، جیسے مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ملنے پر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے الفاظ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعا ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کے درمیان ہے سلام، لیکن جب ایک مسلمان کسی غیر قوم سے ملے تو اس وقت ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان جو مسلمان نہیں ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اسی طریقے سے وہ بہت سی ان باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو اس کو سلامتی کی دعا کا کوئی بظاہر مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی اور برکت اس کی دعا کا وہ حقدار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپسی تعلقات ہے اور ملاقات پر کوئی جملہ کہنا ہے تو آداب ہے، یا اسی طریقے سے کچھ گڈ مارننگ ہے، گڈ ایوننگ ہے، ایسے الفاظ کہ جس میں اس کے لیے کوئی سلامتی کی دعا بھی نہ ہو اور آداب بھی اس کو مل جائے، اس کو خوشی بھی مل جائے، ایسے الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر سامنے سے کسی غیر مسلم نے سلام کر دیا تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے، بلکہ ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ لفظ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ایک غیر مسلم کے لیے دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک غیر مسلم مسلمان زندہ ہے، اس کی طبیعت خراب ہے تو اس کی صحت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے اسلام اور ہدایت کے لیے غائبانہ دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کا دنیا میں کسی حالات میں پھنس گیا تو ان حالات سے وہ نکل جائے اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ان باتوں کو مانتا بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ تعلیم اور تعلم سے متعلق کہ مسلمان کسی غیر مسلمان سے علم سیکھ سکتا ہے کہ نہیں سیکھ سکتا، اور علم سکھا سکتا ہے یا نہیں سکھا سکتا، جس کو کہتے ہیں کہ شاگردی اور استادی کا جو تعلق ہے تو مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کا استاد بھی بن سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی بن سکتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت جو ہے یہ مسلمان کا گم شدہ سامان ہے، جہاں پائے لے لے، چاہے کسی غیر مسلم کے پاس پائے تو وہاں سے بھی لے سکتا ہے۔ سنت سے اس کی ایک دلیل بھی ملتی ہے کہ جنگ بدر میں جو قیدی قید ہو کر آئے تھے جو مشرکین مکہ میں سے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے پھر اس بات کو طے کیا کہ جو فدیہ دے دے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ جن کے رشتہ دار مالدار تھے وہ فدیے لے کر آتے تھے، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جاتے تھے۔ اس میں سے کچھ ایسے تھے جو نادار تھے، غریب تھے، ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، لیکن ان کو پڑھنا لکھنا اچھا آتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ تم یہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو یہ چیزیں سکھا دو، بس یہی تمہارا فدیہ ہے۔ یہ جو قیدی بن کر آئے تھے
چنانچہ وہ ان بچوں کو سکھاتے تھے اور جتنا مطلوبہ معیار تھا اس تک پہنچ جاتے تھے، پھر وہ چھوٹ جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کی شاگردی کے اندر کوئی مسلمان کوئی چیز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قصہ ہے کہ ایک یہودی غلام بچہ تھا، وہ حضور کی خدمت کرتا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے باقاعدہ تشریف لے گئے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کی عیادت کرنا ہو تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں۔ عیادت کا تعلق ایک انسانیت اور اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے گھر والوں کی تعزیت کرنا بھی جائز ہے۔ تعزیت کا مطلب آتا ہے تسلی دینا، اور حدیث کے اندر تسلی اور تعزیت دینے کے جتنے الفاظ ہیں وہ عام ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر الفاظ ہے من عزا مصابا، کہ اگر کوئی کسی مبتلا اور مصیبت زدہ کی تعزیت کرے تو پھر اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو اس میں مسلمان کی وضاحت نہیں ہے، مصاب ہے جو مصیبت زدہ ہو۔ اس مصیبت زدہ کے اندر مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، تو تعزیت بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن کسی غیر مسلم کے انتقال پر اس کی آخری رسومات جو ادا کی جاتی ہے اس میں بہت سارے کام، بلکہ اکثر کام جو ہے وہ شرکیہ چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، اور ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، جیسے کسی میت کو جلانا وغیرہ۔ اس لیے ان رسومات کے اندر کسی مسلمان کا شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں بہت سی جگہوں پہ ایسی بھی خبریں آتی ہے کہ غیر مسلم ہے، اس کو دفن کرنے والا یا اس کے آخری رسومات ادا کرنے والے ان کے گھر والے بھی نہیں کر رہے، بہت سے مسلمان اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسا ہے کہ تعاون کیا جا سکتا ہے، تعاون، لیکن آخری رسومات کے اندر اس کو جلانا وغیرہ یہ سارے کے سارے کام نہیں کیے جا سکتے۔ اگر کوئی ان رسومات کو ادا کرنے والا نہیں ہے تو کوئی گڑھا کھود کر اس کو اندر دفن کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جلانا یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ اسی طرح آخری مسئلہ ہے کہ دیوالی کا جو موقع آتا ہے، دیوالی کے موقع پر بہت سے غیر مسلم دوست بھی ہوتے ہیں یا کوئی کمپنی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ساتھ میں کام کرتے ہیں، تو تحفوں کا لین دین ہوتا ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کو تحفہ دیتے ہیں، مسلمان ان کو تحفہ دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ جو مذہبی تہوار ہیں ان مذہبی تہواروں سے ہٹ کر آپس میں تحفوں کا لین دین ہونا چاہیے۔ اس سے آپس کی منافرت ختم ہوتی ہے۔ اس وقت میں ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر جو آپس میں منافرت کا ماحول ہے اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ تو عام حالات میں تحفوں کے لین دین سے یہ نفرت کا ماحول ختم ہوتا ہے، لیکن خاص اس موقع کے اوپر عام حالات میں تو تحفوں کے لین دین سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر تحفوں کے لین دین سے اگر ہم بچتے ہیں تو یہ تشدد پر یا شدت پسندی کے اوپر اگر محمول کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر اگر تحفوں کا لین دین ہو اس میں مقصد اس تہوار کی تعظیم نہ ہو، بلکہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو اسلام سے مانوس کرنا اور قریب کرنا، یہ اگر مقصد ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا آصف علی تھانوی وغیرہ نے یہ اصول لکھا ہے کہ عادت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت میں مسلمان جو تحفوں کا لین دین کرتے ہیں تو اس سے تہوار کی تعظیم مقصد نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو اسلام سے قریب کرنا اور اپنے سے مانوس کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اس طرح تحفوں کے اس وقت میں لین دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دیوالی کے موقع پر جو مبارکبادی دی جاتی ہے، ہیپی دیوالی وغیرہ، یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس دیوالی والا جو تہوار ہے اس کی تعظیم اس کے اندر آتی ہے، اس لیے اس قسم کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ باقی مسائل وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔